حضرت رومی کہتے ایک بادشاہ تھا، تو اس کو یہ بڑا اس کے ذہن میں بات بیٹھ گئی تھی کہ منحوس ہوتے ہیں لوگ. وہ اکثر ایک ہفتے میں ایک دفعہ شکار کھیلنے جاتا تھا. جب وہ جاتا تھا تو اپنے وزیروں سے کہتا کہ رستہ صاف کرا دو سارا، کوئی بندہ رستے میں نہ آئے، اگر کسی منحوس کے متھے لگ جاؤں تو میرا نا اس دن شکار ٹھیک نہیں ہوتا، کوئی منحوس آدمی سامنے نہ آئے. سارے رستے صاف کرا دیے جاتے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بادشاہ نکلا شکار کے لیے تو رستے میں ایک بندہ آ گیا جو بیچارہ ایک آنکھ سے کانا تھا. پتا تھا سڑک پہ چڑھنا، بیچارہ غلطی سے چڑھ گیا. تھا بھی بندہ کانا، آنکھ سے نظر نہیں آتا تھا. بادشاہ کے رستے میں، اب بادشاہ کو بڑا غصہ، میرے رستے میں کیسے آ گیا؟ اب تیری شکل دیکھ لیا تو بندہ بھی منحوس قسم کا ہے، اب میرا شکار ٹھیک نہیں ہوگا. بادشاہ کہنے لگا اس طرح کرو، اس کو یہاں سڑک پہ باندھ دو. اس کو درخت کے ساتھ باندھ دیا. 2 سپاہی تلواریں لے کے کھڑے کر دیے. کہا میں واپس آتا ہوں، اگر تو میرا شکار ٹھیک ہوا تو یہ بچ جائے گا، اگر ٹھیک نہ ہوا اس کی خیر کوئی نہیں. ٹھیک ہے. بادشاہ شکار کھیلنے گیا. مزے کی بات کہ اس دن شکار بڑا ہی اچھا ہوا. وہ کہتے ہیں زندگی میں کبھی اتنا شکار نہیں مارا جتنا آج مارا. بڑا زبردست رزلٹ اس دن نکلا. بادشاہ وہ جانور سارے باندھے، گھوڑوں پہ سوار کیے اور لے کے واپس آ رہا تھا. تو اب وہ بندہ بیچارہ صبح سے بھوکا پیاسا بندہ ہوا ہے، بچوں کی روزی کمانے نکلا، بادشاہ کے قابو آ گیا. وہ بندہ ہوا ہے، زبان باہر پیاس سے نکلی ہوئی ہے، بھوک ہے، تکلیف ہے، آزمائش ہے. تو وہ اب تنگ بڑا تھا لیکن بندہ جیدار قسم کا تھا. اور شیخ سعدی کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد. جب کوئی تنگ آتا ہے تو پھر وہ جنگ کرتا ہے. اس کا جنگ کا پروگرام بنا ہوا تھا. اس نے کہا مرنا تو ہے پر اس بادشاہ کو 2 سنا کے مرنا ہے، اس کو نہ کچھ سنا کے مرنا ہے، ذرا آلے صحیح. گردن تو کٹے گی پر میں نے نہ اس کو چھوڑنا نہیں. کیا تماشا ہے، مجھے باندھ گیا صبح کا. بادشاہ آیا تو بادشاہ بڑا لادی، شکار بڑا اچھا ہوا. کہنے لگا کھول دو اس کو. کھولا. وہ کہنے لگا میرا شکار بڑا اچھا ہوا ہے، لگتا تو مجھے یہ تھا کہ تیرا منہ دیکھا ہے تو شکار اچھا نہیں ہوا ہوگا، لیکن چونکہ بڑا اچھا ہوا ہے لہذا تجھے چھوڑتا ہوں، جا دوڑ جا. اب اس نے ارادہ کیا تھا 2 سنانی ہے، کھڑا ہو گیا. کہنے لگا بادشاہ تو نے تو سویرے میرا منہ دیکھا تھا، تیرا شکار تو بڑا اچھا ہوا ہے، پر میں نے سویرے تیرا منہ دیکھا تھا، میرا دن نہیں اچھا گزرا. میں بڑی تکلیف میں صبح سارا پانی ملا ہے، نہ کھانا ملا ہے، نہ روٹی ملی ہے. اب مجھے بتا منحوس میں ہوں کہ تو ہے؟ اب بتا نحوست کس میں ہے، میرے اندر ہے کہ تورے اندر ہے، بتا. تو بادشاہ کانپنے لگ گیا. کہنے لگا اس کی گردن اڑانی ہے. اس نے کہا میں پہلے سے تیار ہوں گردن اڑوانے کی. سوچ سمجھ کے بات کی. قریب جو وزیر تھے نا وہ کہنے لگے بادشاہ ہم تجھے بڑی دیر سے سمجھا رہے ہیں کہ تو تہمات کا شکار ہے، تو وہمی ہو گیا ہے، تو ہر بات میں وہم پیدا کرتا ہے، تیرے اندر یہ کمزوری آ گئی. بندہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، مارنا ہے تو تیری مرضی ہے، پر بات اس نے صحیح کی ہے. عارف رومی کہتے ہیں گدھے اور گھوڑے کی بحث ہونے لگی تھی. گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے اور گدھا کہتا تھا نہیں کالا ہے. کئی گھنٹے بحث ہوئی. مقدمہ شیر کی عدالت میں چلا گیا. گھوڑے نے جاتے ہی کہا بادشاہ کئی گھنٹوں سے ہماری بحث چل رہی ہے، میں کہتا ہوں آسمان کا رنگ نیلا، آپ بتائیں کون سا کا نیلا ہے؟ تو کہا یہ گدھا کہتا ہے کالا ہے. بادشاہ سلامت فرمانے لگے کہ بات بھی گھوڑے کی ٹھیک ہے اور گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے. گھوڑے نے کہا سزا کس بات کی؟ اس نے کہا سزا اس بات کی کہ تم نے گدھے سے بحث شروع کر دی، تمہیں سمجھ نہیں آئی یہ گدھا ہے. کچھ گدھے ہیں ان سے بحث نہیں ہوتی، کالو سلاما، ان کو سلام کیا جاتا ہے بھائی. اب آپ گدھے سے بھی بحث کریں گے، وہ ہمارا معیار نہیں ہے، ہمارا سٹیٹس نہیں ہے. اس آدمی کے ساتھ بات کرنا یہ ہمارے معیار کے خلاف ہے. آپ کبھی بھی کسی گدھے سے بحث نہیں کریں، بلکہ کیا کریں اس کو سلام کریں اور کوشش کریں تھوڑا دور سے کریں، تھوڑا سا ہٹ کے کریں دور سے. قالو سلام. اور اگر کوئی ایسا شخص ہو جو نادانی میں جہالت کا مظاہرہ کر رہا ہے تو پھر تو اللہ والوں کا طریقہ محبت کرنے کا ہے، پھر اللہ والوں کا طریقہ درگزر کرنے کا ہے. پھر اللہ والے سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی شعوری طاقتیں اتنی، پھر وہ اس پر سختی نہیں کرتے. ایک نوجوان آ گیا حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں. اس نے آتے ہی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بدکاری کی اجازت دے دیں. سخت جملہ، ناپسندیدہ ہے، بوجھ بننے والی بات. حضور نے ڈانٹا نہیں. نبی کریم علیہ السلام نے کوئی تلخ بات نہیں کی. حضور نے قریب بٹھا لیا اور تھپکی دے کے کہا بیٹا تم پسند کرتے ہو کوئی تمہاری بہن سے بدکاری کرے کہ تمہاری بیٹی سے بدکاری کرے؟
باقی جو رشتے ہیں، ماں ہے، خالہ ہے، پھپھا ہو، ان کے لیے تم پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جرت ہے کسی کی؟ تو محبوب فرمانے لگے جن سے تم بدکاری کی اجازت مانگ رہے ہو، کسی کی تو بیٹی ہوگی، بہن بھی ہوگی، کہیں وہ خالہ بھی ہوگی، پھپھو بھی ہوگی، وہ رشتوں کے سارے تقدس جو تمہارے گھر کی خواتین کو حاصل ہیں وہ اسے بھی تو حاصل ہوں گے۔ جب نبی کریم نے یہ بات بیان کی تو کیا انداز تھا اور کیا شفقت تھی، اور اس کے کندھوں پر میرے محبوب کا دست کرم تھا۔ چند آنسو فوراً اس کی آنکھوں سے ٹپکے، وہ آنسو تھے کہ وہ سیلاب بن کے ہر چیز کو دھو گئے۔ فوراً عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آج کے بعد خیال بھی پیدا نہیں کروں گا، آج کے بعد توجہ نہیں کرو۔ او بھائی، کبھی کوئی اپنا نادانی کرنے لگے اس پر شفقت کی جاتی ہے نا، اس کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے نا، اسے گمراہی سے بچایا جاتا، اس کے لیے اپنے محبت کے جذبات کو کھولا جاتا ہے۔ خدا را اگر کوئی اپنا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کسی معاملے میں میں نے سخت جملہ کہہ دیا تھا سیدنا بلال حبشی کو، تو محبوب نے نام نہیں لیا، حضور نے فرمایا کیا ہو گیا لوگوں کو، ابھی بھی جاہلیت کی باتیں کرتے ہیں؟ کسی کو اس کی ماں کا نام لے کے کہ تو ابشن کا بیٹا ہے آر دلاتے ہیں؟ یہ کس نے ذروں کو ملایا اور صحرا کر دیا؟ یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا؟ یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا؟ کس نے جرت کی ہے بلال سے یہ کہنے کی؟ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں اور تو کوئی نہ سمجھا تو میں تو سمجھ رہا تھا نا۔ پھر میں اٹھ کے سیدنا بلال کے پاس گیا اور میں نے کہا اٹھاؤ نہ اپنے قدم اور رکھو نہ میرے سینے پر، اور میں لوگوں کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اب تمہیں عزت کتنی عطا فرما دی۔ وہی حضرت ابو ذر غفاری ہیں کہ ایک مقام ایسا آیا بعد میں کہ جس قیمت کا لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا اسی قیمت کا ان کے غلام نے بھی پہنا ہوا تھا۔ یہ جو آج بہت انسانیت کا درس دیتے ہیں نا لوگ، بیچارے رو رو کے غریبوں کی باتیں کرتے ہیں، ان سے کبھی پوچھیں آپ کے اور آپ کے ڈرائیور کے کپڑے ایک قیمت کے ہوتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے تو فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، جیسا خود کھاؤ ویسا انہیں بھی کھلاؤ، یہ ابن ماجہ میں موجود ہے، جیسا خود پہنو انہیں بھی پہناؤ، ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالو، اور اگر بوجھ ڈالو تو ان کے ساتھ کام میں شریک ہو جاؤ۔ تو اپنا اگر کبھی کوئی نادانی کرے تو آپ کا سینہ کشادہ ہونا چاہیے، بڑا ہونا چاہیے، وسیع، اور یہ آپ کو ان اولیاء کی درگاہوں سے ملے گا۔ حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی ایک زمانہ عقیدت مند تھا حضرت علیہ رحمہ کا۔ اچھا یہ بھی یاد رکھنا 100% لوگوں کا عقیدت مند ہونا ٹھیک نہیں ہوتا، یہ 90-95% ہی ٹھیک ہوتا ہے، ہاں ورنہ نظر لگ جاتی ہے۔ یہ تھوڑا بہت جو 2-4 لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بھی بیچارے کسی مخلوق میں حکمت کا تقاضا ہوتے ہیں۔ لیکن میری یہ گزارش رہتی ہے اکثر طلباء سے، یہاں تو جو کہ بزرگ علماء بیٹھے ہیں ان سے تو میں کیا کلام عرض کروں گا، طلباء سے میں اکثر کہتا ہوں یار 100 لوگ جمعہ پڑھنے آئے تمہارے پیچھے، 2 تمہارے مخالف ہیں، 98 تو محبت والے ہیں نا، پر تم نے ساری تقریر 2 پہ ہی کر دی۔ ایک ہندو نے نا کتاب لکھی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت مبارکہ پر، ہندو نے، وہ ہندو کہتا ہے کہ میں نے نا عجیب منظر دیکھا ہے عرب کے لوگوں کا۔ ہندوؤں نے نا بڑا خوبصورت میرے محبوب کے بارے میں لکھا ہے۔ ایک ہندو نے جب حضور کی سیرت پر کتاب لکھی تو کچھ لوگوں نے کچھ اشعار لکھے، تو لوگوں نے کہا تو ہندو ہو کے حضور پہ لکھتا ہے، ہندو ہو کے؟ تو اس نے بڑا عجیب جملہ کہا، کہنے لگا ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، اور صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ۔ اور پھر کہنے لگا نام و نسب سے اگرچہ ہندو ہوں پر کملی والے میں تیرا سادھو ہوں، کملی والے میں تیرا سادھو، میں تو ساتھ دیوانہ ہوں یا رسول اللہ آپ کا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں لوگ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ محبت سے نہیں لکھ رہا، وہ سمجھ لے کہ ایک عالمی تجزیہ نگار ہے تو ایک تجزیہ دے رہا ہے۔ کہتا میں نے 2 قسم کے عرب دیکھے، 2 قسم کے، ایک عرب میں نے وہ دیکھے جو اتنے انا پرست ہیں، اتنے خود غرض ہیں، اتنے اپنے ذات کے بت میں الجھے ہوئے ہیں کہ وہ ایک حوض پہ اپنے گھوڑوں کو پانی پلانے گئے، 10 15 20 گھوڑوں کو پانی پلانے گئے ہیں، تو جھگڑا ہو گیا، پہلے میں نے پلانا ہے، میں بڑا چودھری ہوں، اس نے کہا نہیں میں تجھ سے بڑا ہوں، پہلے میں نے پلانا ہے، اس پہ جھگڑا ہوا۔ وہ غیر جانبدار تجزیہ نگار کہتا ہے اس پہ جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، قتل ہوئے،
اتنے قتل ہوئے کہ یہ قتل نسلوں تک چلے، نسلوں تک یہ قتل آگے بڑھے۔ وہ کہتا ہے ایک میں نے وہ عرب دیکھے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد مکے اور مدینے میں اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام آئے۔ کہتا پھر انہی عربوں کا میں نے ایک اور رنگ بھی دیکھا، انہی عربوں کا میں نے ایک اور رنگ، وہ جو گھوڑے کو پانی پلانے پر لڑ رہے تھے، آج میں نے دیکھا کہ ایک جنگ کے موقع پر 3 صحابہ یا 7 صحابہ زخمی پڑے، زخموں سے چور ہیں۔ ایک آدمی پانی کا پیالہ لے کے آیا، ایک کو کہا پانی پی لو، زخمی ہو، شدید زخمی ہو، نزع کا عالم ہے، تھوڑی دیر میں ہو سکتا ہے شہادت نصیب ہو، پی لو۔ کل جو گھوڑے کو کہتا تھا پہلے میں نے پلانا ہے، میں نے پلانا ہے، آج وہی قوم، میں نے عجیب رنگ دیکھا، کہا پانی پی لو، تو کہنے لگا یار میں تھوڑا زخمی ہوں، یہ جو میرے ساتھ لیٹا ہے یہ زیادہ زخمی ہے، پہلے اس کو پلا دے، میرے بھائی کا بھلا ہو جائے۔ کہتا پانی لے کے اس کے پاس پہنچے، اس کو کہا تو پی لے، تو وہ کہنے لگا نہیں میں زخمی ضرور ہوں پر جوان ہوں، یہ میرے ساتھ جو صحابی لیٹے ہیں یہ زخمی بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں، ان کو پہلے پلا۔ میں بات کہتے ہیں میں تیسرے کے پاس گیا تو اس نے کہا نہیں یار چوتھے کو پلا، وہ زخمی بھی ہے بیمار بھی ہے، اسے زیادہ ضرورت ہے۔ کہتے چوتھے کے پاس گیا تو وہ تڑپ اٹھا، کہنے لگا 5ویں کو پلا، اس لیے کہ اسے زخم مجھ سے پہلے لگا ہے، اس کا جہاد بھی مجھ سے سخت ہے۔ کہتے اس کے پاس گیا تو کہنے لگا یار 6 کے پاس چلا جا، اس لیے کہ اس کا وقت مجھے زیادہ قریب لگ رہا ہے۔ کہتے میں 6 کے پاس گیا تو وہ بول اٹھا، کہنے لگا وہ 5 جس رسول کا کلمہ پڑھتے تھے میں بھی اسی محمد کا ماننے والا ہوں، تو مجھے نہ پلا 7ویں کو پلا۔ کہتے اس کے قریب گیا اور میں نے وہ منظر دیکھا کہ وہ کہنے لگا نہیں اگر وہ 6 قربانی دے سکتے ہیں تو میں نے بھی نبی پاک سے تربیت لی ہے، تو پہلے کے پاس جا۔ کہتے میں اس کے پاس جا کے کھڑا ہوا تو روح پرواز کر گئی، میں دوسرے کے پاس گیا تو کلمہ پڑھ کے شہادت کا جام پی گیا، میں تیسرے کے پاس گیا تو حوض کوثر تک وہ بھی پہنچ گیا۔ کہتے ہیں 7 کے 7 وصال کر گئے، پانی میرے ہاتھ میں تھا، اور میں اس صحرا میں کھڑے ہو کے سوچ رہا تھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دل کا کلمہ بھی پڑھا ہے، روح کا کلمہ بھی پڑھا ہے، یہ ان کا صرف وجود نہیں جھکتا رب رسول کی بارگاہ میں، جب یہ جھکتے ہیں تو ان کے دل بھی جھکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی روحیں بھی جھکی ہوئی ہوتی۔ حالات بدل گئے میرے بھائی، ایک زمانہ وہ تھا جب حضرت عمر فاروق کی لونڈی نے کلمہ پڑھا، ہاں حضرت عمر لونڈی نے کلمہ پڑھا تو حضرت عمر نے اسے الٹا لٹکا لیا، درے مارتے، بی بی کہتے عمر مجھے اتنا مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے، پھر پانی منگاتے، پانی پی کے پھر مارتے پھر مارتے۔ یہ وہی عمر ہے جو کہتے جو کلمہ پڑھے گا گردن کاٹ دوں گا، یہ وہی عمر ہے جو کوئی غریب مسکین قریب نہیں پھٹک سکتا تھا، لونڈی کو دروں سے مارتے، وہی عمر کلمہ پڑھ گئے۔ اور پہلے تو ایک قبیلے کے سردار تھے نا بھائی، پہلے ایک قبیلے کے سردار تھے تو الٹا لٹکا کے مار، چاہیے تھا نا جب امیر المومنین بنتے زیادہ سخت ہو جاتے اور ان کے اندر سختی آتی، پر امیر المومنین بن گئے۔ 24 لاکھ مربع میل پر حکومت، 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، چہرے پہ نقاب پہنا، کنز الاموال میں روایت موجود، وہی عمر جو کل غریب عورت کو دروں سے مارتے ہیں، وہی عمر۔ انقلاب آ گیا، سوچ بدل گئی، نگاہ اور دل مسلمان ہو گئے۔ عمر گزر رہے ہیں، ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی، چہرے پہ نقاب پہنے عمر رک گئے، افلا غلام ساتھ تھا، کہنے لگے پتہ کر کوئی مسئلہ ہے، دروازے پہ دستک دی، بی بی تیرے بچے کیوں روتے ہیں؟ کہنے دوڑ جاؤ، کون ہوتے ہو تمہیں کیوں بتاؤں؟ غریب ہر ایک کو نہیں داستان بتائیں، ابھی ایک جماعت آ گئی مجھے بتاؤ میں حل کروں گا، پھر دوسرا آ گیا زخم ٹٹولنے، مجھے بتاؤ میں کس کس کے سامنے زخم کھولے، کس کس کو بتائیں؟ بی بی کہنے لگی جا دوڑ جا، درجنوں آتے ہیں روز پوچھتے ہیں، پوچھ کے تو بھی جا، آدھی رات کو تو کون ہے؟ حضرت عمر منت کرنے لگے، کہنے لگے بی بی تیری مہربانی بتا تیرے بچے کیوں روتے ہیں؟ تو عورت تڑپ کے بولی، کہنے لگی تو نہیں جاتا تو سن، پھر میرے بچوں کی غلطی یہ ہے کہ یہ غریب بھی ہیں اور یتیم بھی ہیں، ان کی غلطی ہے کہ ان کا باپ چلا گیا ہے، ان کی غلطی یہ ہے انہوں نے غریب گھروں میں پرورش پائی ہے، ان کی غلطی یہ ہے کہ ان کا دادا رئیس نہیں تھا، ان کی کوتاہی یہ ہے کہ ان کا نانا جاگیردار نہیں تھا، ان کی غلطی یہ ہے کہ ان کی ماں جہیز میں کچھ لے کے نہیں آئی، اور کیا پوچھنا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے بہن ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگی باپ انتقال کر گیا، عمر جب سے حکمران بنا ہے اس گاؤں میں کبھی اس نے پھیرا ہی نہیں ڈالا، وہ آیا ہی نہیں، میری غریبنی کے بچے ساری رات بھوک سے روتے، وہ کبھی آیا ہی نہیں، یہ غلطی ہے۔ پہلے تو میں کچھ نہ کچھ ان کو خشک روٹی کھلا دیتی تھی، آج تو گھر میں کوئی شے نہیں،
شام سے لے کر پانی اور روڑے ہنڈیا میں ڈالے ہیں، پکاتی جاتی ہوں۔ کہا تھا چلو سو جائیں گے، اور بھوک بڑی ظالم ہے، نیند بھی نہیں آنے دے۔ سب روگاں دا روگ محمد، جس دا نام غریبی، کنڈ ولا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریبی۔ کب بھوک بڑی ظالم ہے، پیٹ بھوکا ہو تو یہ بھی نہیں آتی، سوچتی تھی سو اب تہجد کا وقت ہے پر سوتے نہیں، اب بتاؤ میں کیا کروں۔ عمر تو 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اس کچی بستی میں کیسے پھیرا ڈالے گا۔ حضرت عمر دوڑے گئے، 60 سال عمر، کندھے پہ اناج کا تھیلا رکھا، کندھے پہ۔ غلام کہتا ہے حضور مجھے دے دے، فرمایا بتا قیامت میں بھی میرا بوجھ اٹھائے گا۔ پھر حضرت عمر لائے، پھر عمر نے اس بی بی کے گھر میں چراغ روشن کیا۔ پھر بوڑھے عمر کہتے میری بیٹیاں تھیں، میری بیویاں تھیں، میں نے کھانا کبھی نہیں پکایا تھا۔ میں نے اس بی بی سے کہا بہن تو بیٹھ جا، بیٹھ گئی۔ عمر کہتے ہیں میں نے آگ جلائی۔ آپ کے غلام کہتے ہیں جب عمر آگ میں پھونکے مارتے تھے تو ان کی داڑھی سے دھواں نکلتا تھا۔ عمر نے آگ جلائی۔ پھر فاروق کہتے ہیں میں نے کبھی روٹی نہیں پکائی تھی پر آج میں نے آٹا بھی گوندا۔ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران۔ اور بھائی جب تیرا دل اور نظر مسلمان ہوتی ہے تو پھر تو جھوٹے دعوے نہیں کرتا، پھر دین تیرے لفظوں میں، جملوں میں، تقریروں میں نہیں رہتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا گوندتے ہیں، داڑھی ساری آٹے سے بھر گئی۔ پھر عمر فاروق روٹیاں پکاتے تو ہاتھ جلتے، پھر سالن پکایا، پھر عمر نے دسترخوان بچھایا، پھر وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا عمر نے منہ دھلایا۔ پھر فاروق اعظم روٹی کے لقمے ان کے منہ میں ڈالتے اور روتے، کہتے بیٹو عمر کو پتہ نہیں چلا کہ تم بھوکے تھے، بیٹیوں عمر کو خبر نہیں تھی، عمر سے ناراض تو نہیں ہو۔ چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہمیں تو پتہ بھی نہیں عمر کون ہے، عام کیا بات۔ پھر ان کو عمر فاروق نے کھلایا۔ پھر فاروق اعظم صحن میں بیٹھ گئے، ان کو ہنساتے رہے۔ غلام کہتے حضور اب کیا کرتے ہو؟ فرمایا جو میری وجہ سے روئے تھے انہیں خوش نہ کروں۔ پھر اس بی بی کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے اگر عمر نہیں آیا تو آپ ہی خبر کر دیتی۔ تو بی بی کہنے لگی ڈیوٹی عمر کی ہے خبر لینے کی، میری نہیں ہے کہ میں جا کے بتاؤں، میں کیوں بتاؤں۔ تو حضرت عمر کہنے لگے چل عمر کو معاف کر دے۔ کہنے لگی اسے کیا معاف کرنا ہے، میں تو دعا کرتی ہوں اللہ اسے ہٹا دے اور آپ کو بنا دے، میری دعا ہے کہ وہ چلا جائے آپ آ جائیں۔ فرمایا اگر میں بن جاؤں تو عمر کو معاف کر دو گی؟ کہا ہاں کر دوں گی۔ تو حضرت عمر نے چہرے سے نقاب اتارا، فرمایا بی بی میں عمر ہی ہوں، تو نے دیکھا نہیں تھا، جا تیری دعا مقبول ہو گئی۔ وہ بی بی کہنے لگی آپ کے سامنے اتنی جلی کٹی سنائی؟ فرمایا بس ایک وعدہ کر، اگر تو نے عمر کو یہاں معاف کر دیا ہے تو وہاں بھی معاف کر دینا۔